बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना पाबंदियों के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी का मामला, पुलिस की जानिब से 100 से जायद सवालनामे भेजे जा चुके हैं। अपोजिशन लीडर कहते हैं वजीर आजम अपनी सफाई पेश करें, क्या वो कानून शिकनी के मुर्तकिब हैं? बरतानिया में महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी वजीर खजाना का मुताद्दिद टैक्स के खात्मे का ऐलान। महंगाई में इजाफे की शरह 1992 के बाद सबसे ज्यादा है। बर्मिंघम की सेंट्रल मस्जिद की तौसीह और आराइश के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम। सियासी और समाजी शख्सियात ने दिल खोल कर अतियात दिए। सदर मस्जिद की जानिब से प्रोजेक्ट पर हुए अखराजात की तफसीली ब्रीफिंग। बर्मिंघम कॉन्सुलेट में यौम पाकिस्तान पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। ओहदेदारान के हमरा परचम कुशाई की गई। सरदार अदनान रशीद कहते हैं हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के बासी हैं। यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा और किताब की तकरीब रूनुमाई। बरतानिया और यूरोप से उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका का कहना था जदीद दौर में किताब से दिलचस्पी रखना अहम कारनामा है। और उर्स मुबारक बिगार शरीफ की रूहानी महफिल। अकीदतमंदों का हुजूम। डॉक्टर साजिदुर रहमान ने कहा कि आज के दौर का अलमिया तज़किया नफ्स से दूरी है। ईमान की हिफाजत के लिए सिद्दीकीन से वाबस्तगी रखना जरूरी है। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना वायरस की पाबंदियों के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टीज के इनेकाद पर पुलिस की जानिब से 100 से ज्यादा सवालनामे भेजे जा चुके हैं। पुलिस फोर्स का कहना है कि इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं, मजीद राब्ते की जरूरत पड़ सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कोरोना वायरस कोविड-19 पाबंदियों के नफाज के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टीज के इनेकाद पर जारी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिला में 100 से ज्यादा सवालनामे भेजे हैं। पुलिस फोर्स का कहना है कि उसने अब गवाहों के इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं और इज्तिमात के बारे में मजीद राब्ता करने की जरूरत पड़ सकती है। व्हाइट हॉल में कोरोना वायरस की पाबंदियों के दौरान पार्टीज मुनक़िद करने के बारे में रिपोर्ट्स के बाद जनवरी में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया था। पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर 12 वाक़यात की तहकीकात कर रही है, जिनमें से 3 में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी शिरकत की।
بورس جانسن نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ مبینہ طور پر ایونٹ میں موجود تھے، جو کہ نومبر 2020 میں ان کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ فلیٹ میں ہوئی تھی۔ لبرل ڈیموکریٹس لیڈر سر ایڈی ڈیوی نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور انکشاف کریں کہ آیا پولیس نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آیا وہ قانون شکنی کے مرتکب پائے گئے ہیں تو مستعفی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی جھجک کی ضرورت نہیں، صرف ان تمام لوگوں کے لیے حقائق سامنے لائے جائیں جنہوں نے کورونا پابندیوں کے دوران پارٹی میں حصہ لیا تھا۔ برطانیہ میں مہنگائی 30 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک نے مہنگائی میں کمی کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے متعدد ٹیکسوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح گزشتہ ماہ توقع سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوئے 30 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جس سے گھریلو مالیاتی قرض کا توازن تاریخی دباؤ کے ساتھ مزید خراب ہو گیا، جبکہ وزیر خزانہ رشی سناک پر سخت دباؤ ہے کہ وہ اس صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی قومی شماریات کے دفتر کا کہنا ہے کہ جنوری میں 5.5% اضافے کے بعد فروری میں صارفین کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر ہونے والا اضافہ 6.2% ہو گیا۔ یہ اضافے کی شرح مارچ 1992 کے بعد سب سے زیادہ شرح ہے۔ برطانیہ اب گروپ آف 7 G7 ممالک میں سالانہ افراط زر کی شرح کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ مہنگائی کی شرح میں برطانیہ صرف امریکہ کے پیچھے ہے، جبکہ عالمی اجناس اور توانائی کی قیمتیں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے مزید بڑھ گئی ہیں۔ برطانوی وزیر خزانہ رشی سناک نے مہنگائی میں کمی کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ واٹس ایپ پر صارفین کو ہزاروں پاؤنڈز کا نقصان پہنچانے والے دھوکے بازوں سے باز رہنے کے لیے لارڈز بینکنگ گروپ کی جانب سے سخت انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت رواں سال دھوکہ دہی کی واردات میں 2000% اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ واٹس ایپ پر صارفین کو ہزاروں پاؤنڈ کا نقصان پہنچانے والے دھوکہ بازوں سے باز رہنے کے لیے بینک نے صارفین کو سخت وارننگ جاری کی ہے۔ لارڈز بینک کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے سال کیسز کی تعداد میں 2000% اضافہ ہوا۔ اس اسکیم میں دھوکہ دہی کرنے والے ایسے پیغامات بھیجتے ہیں جو بظاہر کسی دوست یا خاندان کے رکن کی طرف سے آتے ہیں، جو ذاتی معلومات، رقم یا آپ کا پن نمبر مانگتے ہیں۔ لارڈز بینک کے ترجمان نے کہا کہ دھوکے باز جو کہانی سناتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن اکثر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیا فون ہے اس لیے انہیں اپنے انٹرنیٹ یا موبائل بینکنگ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ دھوکے باز ایسے پیغامات بھیجتے ہیں جو ذاتی معلومات، رقم یا آپ کا پن نمبر مانگتے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ 2 سالوں میں آن لائن فراڈ میں اضافہ ہوا ہے اور دھوکے باز برطانوی عوام کو لاکھوں پاؤنڈ سے محروم کر چکے ہیں۔ برطانیہ کے بڑے بینک لائڈ بینک گروپ نے صارفین کی رہنمائی کے لیے آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے اپنے صارفین کو وارننگ جاری کی ہے۔ واضح رہے کہ لارڈز بینکنگ گروپ کے انڈر ہیلیفیکس بینک، بینک آف اسکاٹ لینڈ، الائڈ بینک، لائڈز بینک اور دیگر کئی بینک کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121-448-1530۔ دنیا بھر کی طرح برمنگھم کونسلیٹ میں بھی یوم پاکستان کے موقع پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ قومی ترانے کی گونج میں قونصل جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید اور وائس قونصلیٹ محترمہ بختاور میر نے کمیونٹی کے ہمراہ پرچم کو شائع کی۔ اس موقع پر شرکاء کی جانب سے جذباتی انداز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ احوال بتائیں گے علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانی خواتین و حضرات نے بھرپور جوش و جذبہ کے ساتھ شرکت کی، جبکہ کونسل جنرل آف برمنگھم سردار عدنان رشید نے قومی ترانہ کی دھن میں پرچم کشائی کی۔ اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز برمنگھم کونسلیٹ کمیونٹی ہال میں ہوا۔ وائس قونصلر جنرل آف پاکستان محترمہ بختاور میر نے تمام پاکستانیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں یوم پاکستان کی مبارکباد دی۔ تقریب کے شرکاء کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بالترتیب پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانان برصغیر آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور اسلاف کو خراج تحسین اور تشکر اس آزادی کے لیے، پاک دھرتی کے لیے۔
اس موقع پر برٹش پاکستانی بچی ختیجہ دل نواز نے اور دیگر لوکل گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے ہنسی اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ۔ بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل پاکستان جان پاکستان ہے جذبہ جنون و ہمت جستجو کرے وہ چھوے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو۔ جبکہ معروف شاعرہ ڈاکٹر نکت افتخار نے پاکستان کے حوالے سے کلام سنا کر شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ ہے جس کے ذریعے سورج اٹھا لائے رفیقان وطن میں جس طرح ایمان زندہ ہے وہ پاکستان زندہ تھا وہ پاکستان زندہ ہے۔ جو آج پھر ہم یکسیرت و یکجان ہو جائیں تو پہلے سے بھی زندہ تر یہ پاکستان ہو جائے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے اس وقت محسوس کیا کہ ان کے لیے ایک الگ آزاد اسلامی مملکت بنانی چاہیے۔ ان کی سوچ و فکر اور لازوال قربانیوں سے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور پاکستان ایک آزاد خود مختار اسلامی ریاست بنا۔ پاکستان معاشی اور دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ملک ہے اور ہماری مسلح افواج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے وہ ہر وقت چوکس و چکنا رہتے ہیں اور اندرونی اور بیرونی سازشوں پر پاکستانی عوام اپنے مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس موقع پر یوم پاکستان کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ وزارت خارجہ کی جانب سے ترتیب دی گئی ڈاکومنٹری بھی چلا کر نئے پاکستان کی اہم سپاٹس کو دکھایا گیا۔ CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے قونصل جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید، وائس قونصل جنرل محترمہ بختاور میر اور دیگر شرکاء نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سوچ و فکر سے ایک آزاد اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں۔ آج یوم پاکستان کی مناسبت سے پرچم کشائی کی ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ یوم پاکستان عہد تجدید عہد کا دن ہے۔ ہمارے اسلاف نے پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پاکستانی کونسلیٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں، سب لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، بے حد پر مسرت موقع ہے۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے جو ملی نغموں سے بھرپور ہے، جس میں پاکستان کی عظمت اور بڑائی کی چند ویڈیوز بھی شیئر کی گئی ہیں۔ ہم تمام جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی برمنگھم ہے، ہم یہاں اپنے برمنگھم کونسل خانہ میں موجود ہیں اور ہم سب کا پیغام ہے کہ آئیے سب مل کر پاکستان کے اس جھنڈے کے سائے تلے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں۔ Christian community and the Church of England, I would like to congratulate all the Pakistani nation here in this country and in Pakistan, and we pray for the prosperity of Pakistan. یہ دن جو ہے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے بھی کہ ایک تو 23 مارچ کو نظریہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد 23 مارچ 1956 میں جو پاکستان کا آئین جو تھا وہ منظور کیا گیا۔ 23 مارچ یوم پاکستان بہت اہم دن جس کے حوالے سے ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ یہاں برمنگھم میں اتنے اچھے انداز میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ خوشی کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اگلی نسل جو یہاں پروان چڑھ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے برطانیہ میں، انہوں نے بہت زیادہ بڑھ کے آج حصہ لیا۔ نوجوان گلوکار تھے اور بچے تھے۔ بہت مزہ آیا ہے، بہت بڑی تعداد میں اس میں لوگوں نے شرکت کی ہے، خواتین بڑے تیار ہو کے آئی ہیں ماشاءاللہ، اور بالکل ہمیں پاکستان والا ماحول یہاں نظر آ رہا ہے۔ 23 مارچ کا دن مناتے وقت اوورسیز پاکستانی نوجوان پرعزم ہے کہ وہ ملک کا مستقبل تابناک بنانے اور قائد اعظم کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں یورپین لٹریری سرکل UK کے زیر اہتمام کتاب رد عمل کی تقریب رونمائی اور محفل مشاعرہ کی خوبصورت شام کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں برطانیہ اور یورپ بھر سے شعراء خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور اپنے کلام سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا، جبکہ CNN نیوز ٹیم کی جانب سے مشاعرے کی میڈیا کوریج کی گئی اور شرکاء کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچانے کا کام سر انجام دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کووڈ-19 کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد محفل مشاعرہ کی یہ پہلی خوبصورت محفل ہے جس میں یورپین ممالک اور برطانیہ کے نامور شعراء خواتین و حضرات نے مشترکہ شرکت کر کے اپنی خوبصورت کلام سے شرکاء کو محظوظ کیا اور خوب داد سمیٹی۔ اجڑے گلشن کی یہ تصویر بدلنے والا ہے کوئی پاؤں کی زنجیر بدلنے والا، اور تیرے ہونٹوں سے ادا ہو کے سنور جاتے ہیں، تیرے ہونٹوں سے ادا ہو کے نکھر جاتے ہیں، تو ہے اشعار کی تاثیر بدلنے والا۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں معروف صحافی، دانشور، رائٹر اور شاعر عمران ثاقب چودھری کی لکھی گئی کتاب رد عمل کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ اور یورپ بھر سے اردو ادب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے کتاب میں شامل موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے موجودہ حالات و واقعات کے مطابق اس عمل کو خوب سراہا۔ اس کا اہتمام یورپین لٹریری سرکل UK چیپٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نگہت افتخار نے کیا۔ تقریب میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین آف نارتھ یورپ کا تعاون بھی شامل تھا، جبکہ CNI نیوز کا ادارہ اس پروگرام کا میڈیا پارٹنر تھا، جس نے شعراء کے کلام کو نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ شرکاء کی آواز کو دنیا تک بھی پہنچایا، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہسٹری کے طور پر محفوظ بھی رہے گی۔ تقریب کا آغاز کلام ربانی اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس کا شرف خدیجہ دل نواز کو ملا۔ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت تو کجا من کجا۔ تقریب کے پہلے سیشن میں کتاب کی رونمائی کی گئی اور دوسرے حصہ میں انٹرنیشنل مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت معروف شاعر باسل سلطان کاظمی نے کی، جبکہ دیگر شرکاء ڈاکٹر کیسر زیدی، سید اعجاز سیفی، شگفتہ گمی، راجہ شفیق کیانی، صدف مرزا، عمران ثاقب، ڈاکٹر نگہت افتخار، برمنگھم اور دیگر نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے کلام کے ذریعے مشاعرے کے کلچر اور روایت کا نقشہ کھینچا۔ جو ابر چھائے ہیں خود غرضیوں کے ان کے طفیل، مثالیں شہر خاموشاں ہیں زعفران کے کھیت، دھواں دھواں ہے چمن بے بسی کا سایہ ہے، ہر ایک سانس ہے سسکی کے ساتھ پیوستہ۔ ہزار کہتا رہا میں کہ یار ایک منٹ کیا نہ اس نے میرا انتظار، ایک منٹ میں جانتا ہوں کہ ہے یہ خمار، ایک منٹ میں جانتا ہوں کہ ہے یہ خمار، ایک منٹ ادھر بھی آئی تھی موج بہار، ایک منٹ اس کو جینے کا گر سکھاتا میں، مجھ سے کرتا جو رابطہ پاگل، چاپ سنتا تھا میری دھڑکن کی، چاپ سنتا تھا میری دھڑکن کی، مجھ سے کتنا تھا آشنا پاگل۔ گان نو دل نہیں کردا، پیزے کھان نو دل نہیں کردا، باقی سب کچھ دل کردا ہے، کم تے جان کو دل نہیں کردا، دل نو لکھ سمجھا بیٹھے ہیں، اسی کتھے آ بیٹھے ہیں۔ تمہارے پیچھے ہر ایک چہرے کے خد و خال میں بنا رہی ہیں تمہارا چہرہ، مگر بنایا نہیں گیا ہے۔ بے ضمیری ایک عمل تھا، کربلا رد عمل، اور رب نے جوش قدرت و تخلیق سے جب کن کہا، رب نے جوش قدرت و تخلیق سے جب کن کہا، کن فکا کی بن گئی پھر ہر صدا رد عمل۔ دل کی جستجو میں تو اٹھ جائیں گے قدم، منزل کی جستجو میں تو اٹھ جائیں گے قدم، مجبوریوں کی پاؤں میں زنجیر دیکھنا۔ اس موقع پر شرکاء نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ڈیجیٹل ماحول میں کتاب لکھنا کتاب میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہم کارنامہ ہے، جو باشعور معاشرے کی عکاسی سائن کرتے ہیں۔ کتاب کی تقریب اجرا کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو کتاب کی اہمیت بھی ابھی تک موجود ہے اور بہت ہے، اگرچہ اب جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یعنی فیس بک اور دوسرے جو الیکٹرانک اخبارات ہیں، رسالے ہیں،
انہوں نے بھی بہت اپنا کردار ادا کیا، لیکن کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور کمیونٹی جو ہے یہاں اس نے بھرپور شرکت کی۔ بہت عرصے بعد یہ تقریب ہوئی ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے جو مسائل تھے اور لوگ اپنی تنہائی کا شکار تھے، تو آج انہیں موقع ملا کہ وہ اکٹھے ہوں، آپس میں ملیں۔ کچھ لوگوں نے بہت عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھا، تو ایسی تقاریب ہوتی رہنی چاہیے۔ کورونا کے موسم میں چونکہ بیرونی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں، ہر جگہ پہ تو پابندیاں تھیں، آنے جانے پہ بھی، ملنے جلنے پہ بھی، تو گھروں میں بیٹھ کے جو تخلیق کار لوگ تھے انہوں نے یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے لکھا، اور جو کام تحریر و فن سے مربوط تھے اور رہ گئے تھے دیگر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، وہ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے یہ سارے کام کیے، اپنی کتابیں مکمل کی۔ آج کی تقریب کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی شاندار موقع ہے، سماجی بھی اور ادبی بھی، کہ ہم سب پاکستانیوں کے مل کے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت اور اپنے وطن کے حوالے سے ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو اگلی جنریشنز ہیں انہیں آگاہی ہوتی ہے اپنی ثقافت اور اپنے کلچر سے۔ انتہائی شاندار ادبی تقریب منعقد ہوئی ہے کتاب رد عمل کی رونمائی کے سلسلے میں۔ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہم پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں، ہمارا رشتہ اپنی زمین سے، اپنے ادب سے، اپنی زبان سے جو ہے وہ گہرا ہے، اور یہ پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیونکہ وہ بھی اپنی تہذیب، اپنی ویلیوز اور اپنے وطن سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی شاعری بھی اپنے پورے جذبے اور جوش اور مہارت کے ساتھ اپنی ثقافت اور اپنے مذہب و ملت کے حوالوں کو اجاگر کر رہی ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام یورپین لٹریری سرکل اور اپنے کے ساتھ مل کے ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ کتاب کی تقریب رونمائی اور مشاعرہ تھا، اور ہمارا مقصد ہے محبتوں کو بانٹنا، ادب کو پروان چڑھانا اور مل بیٹھنا۔ پروگرام کے آخر میں مقررین، شاعرہ اور آرگنائزرز کمیٹی کے ممبران کو ایوارڈ آف آنر بھی پیش کیے گئے۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن یوتھ اینڈ کمیونٹی سینٹر سلاؤ کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میئر سلاؤ چودھری نذیر احمد اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ زاہد سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر وطن پرستی اور قومی وقار کی سربلندی کا عہد کیا گیا۔ وسیم کاظمی رپورٹ کریں گے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ویلفیئر ایسوسی ایشن یوتھ اینڈ کمیونٹی سینٹر سلاؤ میں وطن پرستی سے سرشار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقہ بھر سے پاکستانی اوورسیز کمیونٹی نے بچوں سمیت شرکت کی اور ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے پاکستانی جھنڈے لہرا کر پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ PWA کے چیئرمین راجہ محمد شبیر، راجہ زاہد، ظفر سیٹھی، سابق میئر سلاؤ عشرت شاہ، ناظم بخاری، آزاد جلال، محمد حسین چودھری کے ساتھ مل کر پرچم کشائی کی۔ پاکستانی پرچم جیسے ہی فضا میں بلند ہوا تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ خواتین اور بچوں نے سبز رنگ کے لباس زیب تن کر کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم کو لہرا کر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ We are lucky and privileged to be here, and especially independently. And دوسرا میسج یہ ہے کہ we must celebrate and congratulate everybody for being آزاد, so to speak, because آپ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، پیلسٹائن میں، کشمیر میں، مڈل ایسٹ میں، and then now یوکرین میں، سب آزادی کے لیے ہو رہا ہے۔ وی ور سو لکی کہ ہمارے فور بیرون کو یہ تھوٹ پروسیس کی، انہوں نے سوچا کہ وی مسٹ ہیو انڈیپینڈنس آف پاکستان اینڈ وی کین دین انجوائے دیٹ اینڈ وی آر انجوائنگ دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ وی گیو دس ریفرنس اور دی فیوچر۔ اپنے سب پاکستانی بھائیوں کو یوم پاکستان کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارا یہ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری UK میں آنے والی نسل ہے اس کو پتہ چلے
کہ ہمارے جو بزرگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سے ان کو آگاہی ہو. تو خدا کے فضل و کرم سے ایک دن میں 2 مہینے کام کیے. یقین فرمائیے اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جرمن کے میں نے 3 قیدی کیے، ایک وارنٹ افسر تھا اور 2 سولجر تھے. انہوں نے مجھے اٹالین لیرے اور گولڈن واچز آفر کی، اٹالین بڑا رقم مجھے کہ یہ لے لو. میں نے بولا نو، ہم پیسے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا جنگ میں آئے ہیں. اپنے حضور پاک نے فرمایا اگر تمہارا حکمران غیر مذہب کا بھی ہے تمہارا کام ہے اس کی لائلٹی کا ثبوت دینا. پوری پاکستانی قوم کو جو پاکستان میں ہیں اور جو اوورسیز ہیں سب کو پاکستان ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی جو بھی ہم سے ملک نے ڈیمانڈ کیا اس پہ پورا اتریں گے. خواتین کا کہنا تھا کہ آج دیار غیر میں یوم پاکستان کا جشن جوش و خروش سے منا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان میں اپنے اور اپنے بچوں کو وطن پرستی کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں. A beautiful day is for our children to understand the sacrifices our forefathers made for us to have our Pakistans. Because we've got Pakistan, we've got freedom, and alhamdulillah the turnout has been amazing and it's just been so beautiful and I'm really grateful to Allah for everything. Jazakallah khair. میں یہاں کی قوم کو اور پاکستانی قوم کو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا ہے. قائد اعظم نے اپنی جدوجہد سے کس طرح سے پاکستان حاصل کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنی ووٹ کی ویلیو کو جانیں، کہ نہ کہ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو وہ کسی کی جیب میں ڈال کر تو لیڈر خرید لیتا ہے. تو لیڈر قائد اعظم جیسے ہونے چاہیے، نہ کہ ان کی جیب میں جو پیسہ جو لیتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں ہوتے ہیں، وہ پاکستان کا سودا کرتے ہیں. جشن آزادی کی اس تقریب میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. وسیم کاظمی، CNN نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائیڈ. آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح. حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ. آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121-220-3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ، برمنگھم، B11 4BT. حلال ہیون بچرز، برمنگھمز فرسٹ چوائس. پاکستان سے آئے نشید آرٹسٹ محمد سمیع نے برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں اپنے پروموٹرز اور میزبانوں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پہلی بار برطانیہ آئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ برٹش مسلم نوجوانوں کو اپنی روایات اور پاکستانی کلچر سے متعارف کروایا جائے. جبکہ ان کے پروموٹر عابد اقبال نے بتایا کہ میرا مشن ہے کہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو نکھارا جائے. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. یہ ہے مکہ یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ ہے مکہ یہاں رند ہے. محمد سمیع پاکستان کے نامور اور سوشل میڈیا سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے نشید آرٹسٹ نے اپنے دورہ برطانیہ کے آغاز پر عابد اقبال پروموٹر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منہاج القرآن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام برطانیہ کے 6 بڑے شہروں میں اپنے پروگرام کریں گے. اس موقع پر منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آپریشن ڈائریکٹر عدنان سہیل نے کہا کہ محمد سمیع پہلی بار برطانیہ کے دورے پر آئے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ آغوش کے زیر اہتمام تعلیم کو عام کرنے اور ہزاروں بچوں کو فری تعلیم کے لیے فنڈ ریزنگ کی جائے. اس وقت منہاج القرآن دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں رفاہی پروجیکٹ جاری رکھے ہوئے ہے. یہ صوفی اور مسٹک پرفارمر ہیں اور ماشاءاللہ ان کی کافی پاکستان میں اور پوری دنیا میں کافی پرفارمنس ہے ماشاءاللہ. یوٹیوب کے اوپر ملینز اینڈ ملینز آف ویوز ان کے جو ٹریکس ہیں، اسپیشلی میں کدا جو بہت فیمس ٹریک ہے. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ویری فارچونیٹ کہ یہ محمد سمیع کا فرسٹ ٹور آرگنائز اور ہوسٹ کری یہاں UK میں. اس دوران محمد سمیع نے کہا کہ ہمارے کلام کو نوجوان نسل میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نوجوانوں کو اپنی روایات سے متعارف کرواؤں. I made a personal visit and an official visit in Minhaj University. That's a state-of-the-art university. And in addition to that, I made a personal visit at the Aghosh Orphan Care Home back in Lahore. And the way the orphans are being raised up over there, that's extremely laudable and that's very noble cause. And the way the system is being managed over there,
that's marvelous. पाकिस्तानी आर्टिस्ट के प्रमोटर आबिद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हम हर सीजन के मुताबिक पाकिस्तान से मुख्तलिफ आर्टिस्ट को बरतानिया बुलाते हैं। अभी हाल ही में साहिर अली बग्गा और सहर गुल प्रोग्राम करके गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद आर्टिस्ट को बरतानिया में लाया जाएगा। बरतानिया में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र बरतानिया की सबसे पहली सेंट्रल मस्जिद बर्मिंघम की तामीर तरक्की का काम पिछले 2 साल से जारी है। मस्जिद की तामीर तकमील के हवाले से फंड रेजिंग चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें बर्मिंघम की कारोबारी शख्सियात ने शिरकत करके दिल खोलकर अतियात दिए, जबकि लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बतौर खास शिरकत की। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम सेंट्रल मस्जिद की तोसी और आराइश के लिए फंड रेजिंग तकरीब में लॉर्ड मेयर बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल, कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर सैयद शफीक शाह, चौधरी अकरम गिल, मियां मकबूल अहमद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत करके दिल खोल कर अतियात दिए। मेहमानाने खुसूसी की आमद के मौके पर फूलों के गुलदस्ते पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया, जबकि सदर मस्जिद ने अब तक उठने वाले अखराजात पर शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी और मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सईद चौधरी ने बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिए और शुरका को अल्लाह पाक के घर की तामीर के लिए खर्च करने पर कुरान और अहादीस की रोशनी में फवायद बताते रहे। इस मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल, कौंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में कायम होने वाली मस्जिद हमारे असलाफ की दिन रात मेहनत और मुशक्कत से अपनी मदद आप के तहत बनाई गई थी, जिसके समरात बरतानिया में परवान चढ़ने वाली चौथी नस्ल को दीन से आशनाई की सूरत में मुस्तफीद हो रहे हैं। इस दौरान साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर शफीक शाह और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न्यू एक्सटेंशन में नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने, जदीद साइंटिफिक सहूलतों से आरास्ता सहूलियात मुहैया करने और होमलेस के लिए रिहाइश और फूड्स का इंतजाम भी शामिल होगा। आज यहाँ बर्मिंघम जो सेंट्रल मस्जिद है, इसकी एक्सटेंशन के वाले से एक प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें तमाम डिफरेंट शोबे से लोग आए हैं। तो ये मस्जिद 1970s में बनी थी और यूके की फर्स्ट जो पर्पस बिल्ड मस्जिद थी। तो इसकी एक बड़ी मशहूर बात है कि उस वक्त अमूमन जो लोग हमारे वर्किंग क्लास लोग थे, तो उन्होंने अपने वो जो कैश वेज पैके वो मस्जिद के लिए डोनेट किए थे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मस्जिद की एक्सटेंशन के लिए और इसकी बेहतरी के लिए और एक्सपेंशन के लिए हम भी अपना रोल अदा करें। मौजूदा हालात और बढ़ती हुई आबादी और नौजवान नस्ल को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाने का फैसला किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज फंड रेजिंग डिनर हो रहा है बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क में। और तो ये इसमें सहूलतें होंगी नौजवानों के लिए, वो आएँ यहाँ पे इकट्ठे हों, अपने प्रोग्राम करें। क्लासेस होंगी बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होंगी, कुरान की क्लासेस होंगी और दूसरे कई जो होते हैं। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा होगा वो होगा होमलेस, जो लोग घर नहीं है जिनके पास, होमलेस पीपल के लिए। शुरका का कहना है कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक मस्जिद की तोसी और आराइश वक्त की ऐन ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम मुखय्यर हजरात को अपना हिस्सा डालना चाहिए। और आपको बताएं कि बर्मिंघम के नवाही इलाका में उर्स बिघार शरीफ की रूहानी महफिल मुनाकिद हुई, जिसमें बर्मिंघम भर से लोगों ने शिरकत करके रूहानी तस्कीन हासिल की। उलमा और सूफिया कराम की रूहानी तालीमात के पैगाम को आम करके दुनिया के कोने कोने में प्यार मोहब्बत और अमन सलामती के पैगाम को आम किया गया, जबकि सहाबा कराम व अहले बैत से मोहब्बत को परवान चढ़ाते हुए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत का इजहार किया गया। मोहम्मद उज़ैर रिपोर्ट करेंगे। सूफिया कराम ने हमेशा अपनी रूहानी तालीमात के जरिए मोहब्बत और उल्फत बांटी। तज़किया नफ्स करने वाला तबका सूफी कहलाता है। सुन्नत मुतहरा का अमली नमूना सूफिया कराम ही ठहरे हैं। इस सिलसिला में गुज़श्ता रोज बर्मिंघम के नवाही इलाका में उर्स मुबारक बिघार शरीफ की रूहानी महफिल मुनाकिद हुई, जिसमें बर्मिंघम भर से लोगों ने शिरकत करके रूहानी तस्कीन हासिल की। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हाज़रीन पर वजद तारी हो गया। हमारे नाले ख्वाजा बुगार वाले, सुन ले हमारे नाले ख्वाजा बुगार वाले,
तेरे हवाले। इस मौका पर अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बिघार शरीफ, पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ, मौलाना हाफिज मजहर अमीन हाशमी, मोहम्मद एहतशाम हुसैनी, मौलाना हनीफ हसन, साहिबजादा सफकात अहमद, मौलाना तैयब हजारवी, मौलाना अरशद महमूद और दीगर ने उर्स मुबारक बिघार शरीफ की रूहानी महफिल से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर का अलमिया तज़किया नफ्स से दूर है। अपने बातिन को बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक व साफ करके दिलों में अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत को उजागर करना होगा। ये उमूर वक्त की अहम तरीन जरूरत है। जिस्मानी इलाज के लिए हम तबीब तलाश करते हैं, इसी तरह रूहानी इलाज के लिए सूफी का इंतखाब करना चाहिए। सूफिया कामिलीन ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना की आईनादार हैं। मीडिया से बात करते हुए इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के खतीब व आस्ताने आलिया बिघार शरीफ के सज्जादा नशीन प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान और दीगर ने कहा कि आज की महफिल में हमने अपनी नौजवान नस्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी के अहम पहलू से आगाही दी, ताकि हमारे नौजवान अपनी ज़िंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। नौजवानों की, अहले ईमान की वो डायरेक्शन जो ईमान का तकाजा होता है, जब उस पर दुनिया गालिब आती है तो उसकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। जब ये मजालिस होती हैं, अगरचे लंबी होती हैं, तो उनका किबला भी दुरुस्त होता है, उन्हें हौसला भी मिलता है और वो डायरेक्शन में भी आ जाते हैं। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हवाले से सवाल उठाते हैं कि चीज़ तो दुनिया, तो ख़ुद ही जवाब फरमाते हैं अज़ खुदा गाफिल बूदन, कि दुनिया क्या है, ये खुदा से गाफिल होना है। तो ये जो मजालिस हैं जो सूफियाई किराम के नाम से मुअन्वन होती हैं और उन आस्थानों से फैज़याब लोग यहाँ आके उस पर बात करते हैं, तो जो ज़िंदगी का मकसद होता है, मकसूद हयात होता है, ये मजलिसें बंदे खुदा को उस मकसद से आशना कर देता है। दुनिया, दौलत, धन, गाड़ियाँ, इसमें सुकून नहीं है। सुकून अल्लाह ने अपने ज़िक्र में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बड़ी भरपूर नशिस्त रही और नात ख़ानी हो या वाज़ो नसीहत, इन सब में जो मुसलमान, ख़ास तौर पर बरतानिया के मुसलमान हैं, उनके लिए ये है कि ये सूफिया की ज़िंदगी आपके लिए नमूना अमल है। और वो सूफिया की ज़िंदगी क्या है कि तक़वा इख्तियार करो, तज़किया नफ्स करो, बुराई हर चहार अतराफ़ से आपको आवाज़ दे रही है, लेकिन अपने ईमान की आवाज़ पर कान धरो, उस बुराई के तरफ तमाम रग़बतों के बावजूद ध्यान न दो। इसी से तुम्हारी ये दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत में भी अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होगे। MashaAllah, we had beautiful message for the youngsters and elders and everyone about Sufia Ikram and what is the part of Sufia Ikram in our Aqidah and in our Iman. So we have learnt a lot from these Sufia Ikram and Ulama Ikram, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant them and elevate their status, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us. शुरका का कहना है कि बरतानवी मुआशरे में रहते हुए हमें अपने बच्चों को इस किस्म की महफिलों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करवानी चाहिए, ताकि हमें दीन मोहम्मदी की दुरुस्त पहचान हो। मोहम्मद उज़ैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन के मकामी फलाही इदारे की जानिब से इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ पंजाबी गुलकार ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि फ़नकारों की कोई सरहद, कौम या नस्ल नहीं होती। दोनों तरफ का पंजाब एक ही कल्चर और रहन सहन का आईना है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मगरबी लंदन के मकामी होटल में जिस्मानी अज़ा अतियात करने वाले फलाही इदारे की जानिब से मारूफ भारतीय पंजाबी गुलकार क्लंत क्लेर को लंदन दौरे पर इशाए का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ लंदन असेंबली डॉक्टर उनकर सहूता ने खुसूसी शिरकत की और पंजाब की सकाफत के फरोग के लिए काम करने वाले फनकारों को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पंजाबी बरतानिया में भाइयों की तरह रहते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने करतारपुर खोलकर दुनिया भर के सिखों के दिल मोह लिए हैं। ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ
ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। इशाइये में पंजाब की सकाफत पर मबनी काम करने वाले अफराद ने शिरकत के दौरान पाकिस्तान और भारत के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी अफराद के लिए पंजाबी मेलों के इनेकाद का भी ऐलान किया। इस मौके पर प्रताप सिंह ने क्लंत क्लेयर को खुश आमदीद कहा। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी फनकारों के साथ मिलकर ऐसे मेलों के इनेकाद का इंदिया भी दिया। पंजाबी जुबान हैगी आ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾ, ਸਾਡਾ 1947 ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵਪਾਰ ਬਦਲਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲਣ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਮਸ ਮੇਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੌਰਵੁੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਨੌਰਵੁੱਡ ਹਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ ਜੀ। पंजाब पाकिस्तान की भी मुश्किल है, किसी लोग कहन नहीं कि अपना अमदान करो। अल्लाह ताला से जावांगे है ना, पाकिस्तान से जावांगे, है ना वक्त मिलया वो कहते ना स्नेह आप ही आ जाना है। अल्लाह ने अपने सानू बुला लेना जितना गुरु ने सानू पंजाब से बुलाया। इशाइये में शुरका ने इस बात का इजहार किया कि फनकारों के लिए सरहद की पाबंदियों को खत्म होना चाहिए और भारत और पाकिस्तान में पंजाब की सतह पर ऐसे सकाफती मेलों का इनेकाद होना चाहिए ताकि भाईचारे की फिजा को यकीनी बनाया जाए। कश्मीरी सौगात दुनिया भर में अपना अलग मकाम रखती हैं, जबकि कश्मीरी सौगात में गोश्ताबा कश्मीर भर में पसंद किया जाता है, जो कि एक तवील मरहले के बाद तैयार होता है। इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे काजी अब्दुल बारी। कश्मीरी सौगात में गोश्ताबा की तैयारी पर काफी मेहनत दरकार होती है। गोश्ताबा की तैयारी के दौरान गोश्त और चर्बी को पहले पत्थर पर रखकर खूब बारीक करने के लिए कूटा जाता है। इसके बाद कुछ मखसूस मसालाजात को तैयार करके इसमें शामिल करते हैं, फिर इसे गोल गोल शक्ल देकर गर्म पानी में उबालने के बाद ठंडा किया जाता है और फिर पकाने का मरहला शुरू होता है। कश्मीरी इस गोश्ताबा को बेशतर दही से बनी हुई यखनी में खाना पसंद करते हैं। अलबत्ता इसको पकाने के लिए काफी तरह के तरीकेकार हैं। गोश्ताबा खाने के लिए सयाह साल भर आजाद कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर की सौगात को बेहद पसंद करते हैं। कैमरामैन जावेद अब्बासी के साथ काजी अब्दुल बारी, CNN न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।